بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائی بہنوں، آج کا میرا موضوع ہے، ایک ایسا نسخہ ہے جو اسپیشلی خواتین کے لیے ہے، ماؤں بہنوں کے لیے ہے، مرد حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ ٹارگٹ جو ہے ایسی مائیں بہنیں جن کی کمر میں درد ہوتا ہے۔ جی ہاں، اکثر مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ کمر میں درد ہو رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے کمر میں درد ہوتا ہے، سوتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، جاگتے ہوئے، ہر وقت کمر میں درد ہوتا ہے۔ اور اس کمر کی درد کی وجہ پہلے سن لیں، پھر اس کا میں نسخہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ جو خواتین کو کمر درد ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں، مردوں کی علیحدہ وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک سب سے بڑی جو وجہ ہے، جو ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان کو کمر درد کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے لیکوریا۔ ہاں جی، سفید پانی کا خارج ہونا۔ اور اگر لیکوریا جو ہے وہ پرانا ہو جائے تو جتنا لیکوریا پرانا ہوتا جائے گا اتنی ہی کمر درد شدید ہوتی جائے گی۔ اچھا، دوسری وجہ خواتین میں ہی جن خواتین کا آپریشن ہوتا ہے، سیزیرین سیکشن ہوتا ہے، یعنی بچہ ان کا آپریشن سے پیدا ہوتا ہے، تو ڈیورنگ آپریشن جو ان کی کمر میں ٹیکا لگتا ہے، وہ ٹیکا جو کمر میں عام طور پر وہ نمبر 5 جو ہے، کمر کا 5واں مورا اس کے خلا میں لگتا ہے، اور وہ نچلے دھڑ کو سن کرنے کے لیے ہی لگاتے ہیں، لیکن اس ٹیکے کے سائیڈ افیکٹ بہت ہیں۔ جس ماں بہن کو وہ ٹیکا لگ جاتا ہے، پھر وہ ساری عمر کہتی ہے کہ میرا کمر درد، ہائے میرا کمر درد، چاہے وہ دوائیاں کھاتی رہتی ہے اور پین کلر کھاتی رہتی ہے، لیکن اس کا کمر درد ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک کمر درد کی یہ وجہ ہے، اور دوسری یہ ہے، تیسری وجہ کہ کبھی گھر میں کام کاج کرتے ہوئے کوئی چوٹ لگ گئی، یا کام کاج کرنے کا بوجھ جو ہے وہ بھی کمر درد کا باعث بنتا ہے خواتین میں۔ تو چونکہ میں نے آج خواتین کی بات کی ہے تو اس لیے میں اسی بات پر فوکس کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بھی چونکہ خواتین میں خون کی کمی ہوتی ہے، اکثر ہی ایچ بی تو لو ہی رہتی ہے، میرڈ جو شادی شدہ خواتین ان کی، اور آج کل تو جوان بچیاں جو ان میرڈ ہیں ان کی بھی ایچ بی لو ہی رہ رہی ہے، کمر درد ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ بھی ایک یہ ہے کہ آج کل کی بچیاں جو اسپائسیز چیزیں ہیں، مثلا لیس ہو گئی، پاپڑ ہو گئے، اور یہ جو برگر ہو گیا، شوارما ہو گیا، اس طرح کے گروپ کی چیزیں زیادہ کھاتی ہیں، اور اس وجہ سے ان کی جو جگر کی کیپیسٹی ہے خون بنانے کی وہ کم ہو جاتی ہے، تو نتیجہ ایچ بی کم ہوتی ہے، اور جب ایچ بی کم ہوگی تو اس وجہ سے بھی کمر میں درد رہتا ہے، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں آج کل وہ چاولوں کا استعمال زیادہ کرتی ہیں۔ چاول حلال چیز ہے، کھانے چاہیے میں کہتا ہوں، لیکن اس میں توازن ہونا چاہیے، اس میں میانہ روی ہونی چاہیے۔ لیکن کچھ خواتین تو روز چاول کھاتی ہیں یا دوسرے تیسرے دن کھاتی ہیں، اور چاولوں کا استعمال زیادہ، اسی طرح کی باقی چیزیں جو ہیں جن کا مزاج بلغمی ہے، جن کا مزاج ٹھنڈا ہے، ان چیزوں کا استعمال بھی بچیاں اور خواتین زیادہ کرتی ہیں، اس وجہ سے بھی کمر درد ہو سکتا ہے۔ چونکہ اس طرح کی چیزیں، اسپائسز والی چیزیں کھانے سے، یا چاول زیادہ کھانے سے، یا اس طرح کی اور چیزیں کھانے سے پھر گردوں میں سوزش بھی ہو سکتی ہے، تو گردوں کی سوزش بھی کمر درد کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ تو یہ ساری وجوہات اکٹھی کر لیں تو کمر درد جو عام ہے وہ خواتین میں زیادہ ہے مردوں کی نسبت۔ اب آ جائیں نسخے کی طرف۔ کرنا کیا ہے کہ ایک تو جو وجہ ہے، جب تک کسی بیماری کی وجہ دور نہ کریں گے، اس وجہ کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر کمر درد تو ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی میری ماں بہن بیٹی چاولوں کا بہت ضرورت سے زیادہ استعمال کرتی ہے تو وہ اس کو کم کرے، نارمل کرے۔ اگر اسپائسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، یہ جو لیس وغیرہ ہے، برگر شوارما، اس کو بھی بند کرے۔ اسی طرح
اگر اس کا کوئی کھانے پینے کا انداز جو کمر درد کا باعث بن رہا ہے اس کو وہ بند کر دے، کم کر دے، اور اپنا بیٹھنے کا انداز وہ بھی جس پہ کمر پہ بوجھ نہ بنے وہ بھی ٹھیک کرے، تو یہ وجہ جو دور کر کے پھر معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اگر سب سے بڑی وجہ جو لیکوریا ہے اس کے لیے ہم نسخہ بتاتے ہیں، اس کے بعد گردوں کی سوزش بھی اس نسخے سے کور ہو جائے گی، لیکن پرہیز آپ نے کرنا ہے۔ نسخہ کیا ہے؟ صرف 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں لینی ہیں، گھر میں آپ نے بنا لینی ہے۔ نمبر 1، یہ کمر کس مشہور ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، خواتین تو خاص طور پر جانتی ہیں۔ کمر کس لے لینی ہے، اس کو آپ نے پنساری سے لے کر 100 گرام لینی، پنساری سے لے کر اس کو آپ نے صاف کر لینا ہے۔ اس پہ چھوٹے چھوٹے، یہ ایک گوند ہوتی ہے کمر کس، اس میں اسی رنگ کے ہی چھوٹے چھوٹے پتھر یا دوسرے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح صاف کر لینا ہے۔ دوسری چیز آپ نے لینی ہے سونٹھ، زنجبیل جس کو کہتے ہیں، ڈرائی جنجر، یہ بھی 100 گرام لینی ہے۔ اس کو بھی آپ نے، چونکہ یہ گنڈیوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور اس کو بھی آپ نے لا کر خود کوٹ کر اچھی طرح پاؤڈر بنا کے رکھ لینا ہے۔ وہ جو آپ نے کمر کس لی تھی، پتھر صاف کر لیے تھے، اس کو آپ نے توے پر تھوڑا سا بھون لینا ہے، ہلکا سا بھوننا، زیادہ اس کو سیاہ نہیں کرنا، بس اس کو کہہ لیں کہ 2-3 منٹ سینک لگانا، بھون لینا، اس کی نمی ختم ہو جائے گی۔ اب تیسری چیز آپ نے لینی ہے، وہ بھی گوند ہے، کیکر کا گوند ببول بھی اس کو کہتے ہیں، گم اکیشیا بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے برابر برابر وزن لے لی ہے۔ یہ جو کیکر کا گوند لیا ہے اس کو بھی آپ نے توے پر بھون لینا ہے، توے پر رکھ کر تھوڑا سا بھونیں گے تو اس کے اندر جو نمی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا کرسپی سا ہو جائے گا، اور اس کو جلانا نہیں، سیاہ نہیں کرنا، بلکہ یہ تھوڑا ہلکا براؤن ہو جائے گا تو آپ اتار لیں۔ یہ تینوں کو پھر آپ نے پاؤڈر علیحدہ علیحدہ بنا کر پھر تینوں پاؤڈروں کو آپس میں مکس کر لینا ہے۔ اب مکس کر کے رکھ لینا ہے، تو اس کا 1 چمچ چائے والا 1 چمچ برابر پہ لے کر اس کے ساتھ آپ نے 1 پاؤ نیم گرم دودھ پینا ہے۔ صبح ناشتے کے 2 گھنٹے بعد آپ نے 1 چمچ یہ پاؤڈر لینا ہے، اس کے ساتھ 1 پاؤ نیم گرم دودھ لینا ہے۔ اسی طرح رات شام کو پھر آپ نے کھانا کھانے سے 2 گھنٹے پہلے، صبح ناشتہ کرنے سے 2 گھنٹے بعد، شام کو کھانا کھانے سے قبل 2 گھنٹے یہی پاؤڈر آپ نے پھر 1 پاؤ نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے۔ 1 چائے والا چمچ جو ہے لیول پہ ہو، بہت اس کو آپ نے زیادہ نہیں بھرنا۔ تو یہ جو میں نے کہا ہے کہ 100 گرام لے لیں، 100 گرام لے لیں، 100 گرام، جن کا بہت پرانا ہے لیکوریا اور کمر درد، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کھاتے کھاتے وہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کا ابھی ابتدائی درجے کا ہے یا درمیانے درجے کا ہے تو وہ ہفتہ 10 دن کھائیں گے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس پاؤڈر کو سنبھال کے رکھ لیں، جب کبھی کبھار درد ہو تو 1 چمچی کھا لیں۔ آپ کبھی کبھار وہ جو دودھ میں نے بتایا ہے 1 پاؤ، تو اس کو دوسرے تیسرے دن اس دودھ میں 1 چمچ چائے والا ہلدی کا بھی ملا لیا کرنا، روز نہیں، 2-3 دن بعد۔ تو یہ آپ مائیں بہنیں کریں گی جن کو انجیکشن لگا ہوا ہے یا لیکوریا ہے یا جو بھی پرابلم ہے، اس کا کمر درد کا جو بھی سبب ہے، تو انشاءاللہ مستقل ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اور ساتھ آپ نے پرہیز ضرور کرنا ہے بادی چیزوں سے، اور یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، تو بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس اور ٹھنڈے پانی سے بھی گریز کرنا، چاہے گرمی کا بھی موسم ہو، اور خاص طور پر چینی جو ہے، سفید شوگر جو ہے، اس سے بھی پرہیز کریں۔ تو یہ مائیں بہنیں یا جو بھی بھائی سن رہے ہیں وہ خود بھی نسخہ یوز کریں اور دوسروں تک بھی یہ نسخہ پہنچائیں، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اگلے ویڈیو بھی آپ کو دیکھنے کو ملے۔